السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ آج کا ہمارا سبق 13واں پارہ ہے۔ دورہ قرآن الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دورہ قرآن کیا کرتے تھے۔ اب لیکن یہ جو ہے ہم مختصر بیان کرتا ہوں میں، اس میں ڈیٹیل تو ایک ایک آیت کی گھنٹوں لگ جائیں تو ڈیٹیل اس کی ختم نہیں ہوتی، تو صرف ایک مختصر مضامین بیان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے رمضان زندگی رہی تو میں کوشش کروں گا کہ ہم پورے اس پارے کا، چاہے اس میں 1.5 گھنٹہ لگے 2 گھنٹے لگیں، ہم پورے قرآن مجید پورے اس پارے کو ایک دفعہ بیان کیا جائے، جو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایسے کریں گے۔ وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے۔ اسی لیے بھی ریکارڈنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے میرا کہ موت کا پتہ نہیں ہے کب آ جائے، ریکارڈنگز رہتی ہیں تو میرے مرنے کے بعد بھی یہ کام بخوبی چلتا رہے، لوگ سنتے رہیں تاکہ جو ہے مجھے بھی فائدہ ملتا رہے۔ تو ابھی میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مختصر بیان کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ مضامین، جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اس میں اصلاح احوال ہے، ہمارا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے بن سکتا ہے، عقیدے میں مضبوطی آ سکتی ہے، تو وہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا تتمہ ہے، جو پیچھے چیزیں نہیں بیان کی گئی تھیں۔ اب 12ویں پارے میں کچھ حصہ تھا سورہ یوسف کا، اب اگلا حصہ اس میں ہے، پھر سورہ ابراہیم ہے، سورہ رعد ہے، پھر اس کے بعد سورہ ابراہیم مکمل نہیں ہے لیکن سورہ ابراہیم کا کچھ حصہ موجود ہے۔ تو سورہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیں گے، باقی جو ہے ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ 13واں پارے کا آغاز، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا ہوں، میں نفس کو پاک قرار نہیں دیتا۔ کئی لوگوں کا دیکھیں یہ مسئلہ ہوتا ہے، جی میں تو ہے ہی اچھا، میری اچھی بات ہے، غلطی نہیں مانتے۔ اب یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نفس گناہ کی دعوت نہیں دیتا، نفس تو گناہ ہی کی دعوت دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو ہمیشہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پہ رب کا حکم رحمت ہوتی ہے۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جب رب کی رحمت کسی دل پہ ہوتی ہے، کسی انسان پہ ہوتی ہے، تو وہ نفس اس کا مطمئن بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہم پر تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچے رہیں گے۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا، نفس جو ہے انسان کا، اس سے مراد انسان کا بیسیکلی دل ہے، جو ہے دل کے کئی خانے ہیں، تو اس کے 3 درجے ہیں، 3 حصے ہیں، 3 قسمیں ہیں نفس کی۔ نفس امارہ جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے جو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اب وہ انسان ہی کاہے کا جس کو اس کا نفس گناہ کی دعوت نہ دے، تو ہر انسان کو نفس گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور دوسرا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے، تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ساری زندگی وہ گناہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، گناہ کے اوپر ابھارتا رہتا ہے، خیالات دلاتا رہتا ہے۔ تو نبی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو پھر بھی ایک شیطان پیدا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پیدا ہوا تھا، لیکن فاسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اعلیٰ کے اوپر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے 2 دفعہ چاک کیا گیا، اور اس دل میں سے گناہ کا جو حصہ تھا، نفس امارہ
جو دل میں گناہ کا حصہ ہوتا ہے، جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، اس کو نکال دیا گیا تھا۔ اور 2 دفعہ جب آپ چھوٹے تھے، مائی حلیمہ سعدیہ کے پاس جب دودھ پیتے تھے اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور جب آپ معراج پہ جانے لگے ہیں اس وقت بھی سینہ چاک کیا گیا۔ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ وہ جو گناہ کا حصہ تھا وہ نکال دیا گیا تھا۔ تو یہاں ہمیں بڑی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی انسان ہے گناہ ضرور کرے گا، غلطیاں ضرور ہوں گی، خیالات بھی آئیں گے۔ ہاں، خیالات کو جب تک آپ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے وہ گناہ نہیں ہوگا، اور غلطیاں ہوں گی لیکن استغفار کرتے رہیں، رب سے تعلق مضبوط کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مایوس کر دیا جائے۔ گناہ پہلے کرواتا رہتا ہے، انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے، کروا کے پھر اس کو رب سے مایوس کر دیتا ہے، پھر انسان کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر گناہ تو ہونے ہی ہونے ہیں بھائی، زندگی ہے، انسان ہے، فرشتے تھوڑے بن گئے ہیں، تو گناہ تو ہوں گے لیکن استغفار کثرت سے کرتے رہیں، اللہ کی رحمت پہ ہمیشہ امید رکھیں، یقین رکھیں کہ رب رحمت فرمائے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک رہے گا معاملہ۔ لیکن اگر انسان کو اللہ کی رحمت کا یقین نہ ہو اور سمجھتا رہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں، تو پھر انسان سائیکالوجیکل بیمار ہو جاتا ہے، ذہنی بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا علاج بظاہر کوئی نہیں ہوتا۔ تو انسان کو یہ جو دماغ ہے انسان کا، اگر یہ پریشر زیادہ لے جائے تو پھر پریشانی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسرا ہوتا ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے جب کبھی سستی ہو جائے، جب کبھی گناہ ہو جائے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ کام کرنا تھا، تو وہ نفس لوامہ ہوتا ہے، جس کو ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جو اطمینان والا نفس ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کے پاس لوٹ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اطمینان والی جان ہے۔ تو ہمارا یہ سفر قرآن کا، دین کا، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کی دعوت نہیں دے گا نفس، تو گناہ کے اوپر ابھارے گا، نہیں، وہ تو ابھارتا رہے گا، لیکن رب کے اوپر خوش، روکھی سوکھی کھا کے، رہنے کے لیے گھر ہے نہیں ہے، پینے کے لیے پانی ہے نہیں ہے، جو بھی ہے جیسے بھی حالات ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر یہ معاملہ کر لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو صبح 3 دفعہ پڑھتا ہے، شام کو پڑھتا ہے، اور جو انسان کفر میں جانا ایسے سمجھتا ہے جیسے آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا کہ ذاک طعم الایمان، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور جب انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے تو وہی نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہتا کہ نفس گناہ کا نہیں دعوت دیتا، میرے اوپر میرے رب نے کرم کیا تھا تو میں پھر گناہ نہیں کیا، میں نے ان ربی غفور رحیم، میرا رب تو ہے ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں نشانی موجود ہے کہ جنہوں نے میرے اوپر تہمتیں لگائیں، گناہ کیا، اگر وہ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحمت بھی کرنے والا ہے۔ ہاں، بادشاہ نے کہا آیت نمبر 54 میں آپ کو خاص بنانا چاہتا ہوں، فلما اللہ قال انک یوم لدینا مکین امین، تیری بہت عزت ہے آج کے بعد، معزز، پہلے غلام تھے اب بہت ہی زیادہ معزز بن گئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر بنانا ہی ہے تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، عزیز مصر، جس کے غلام بنے تھے، اب وہ عہدہ، چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے تو وہ عہدہ ان کو مل گیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں، روایات میں ہے، تفسیری روایات میں، کہ وہ بندہ بھی مسلمان ہو کے گیا تھا، توحید پرست بن چکا تھا، اور مصر میں پہلے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی تبلیغ سے وہ خطہ موحد بن گیا، توحید پرست بن گیا۔ بعد میں پھر حالات بدلے تو پھر یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی آگے، جیسے آگے آ رہا ہے یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کی۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں جی جو بنی اسرائیل ہیں ان کا علاقہ تو کنعان ہے، عراق تھا، تو پھر یہ یہاں کیسے آ گئے؟ تو یوسف علیہ السلام پہلے گئے، پھر یوسف علیہ السلام نے وہ وہاں تو قحط تھا، سارے خاندان کو بلا لیا،
تو یہ مصر میں آ گئے۔ جب پھر حالات بدلے مصر کے، سیاست بدلی، تو وہ جو ظالم لوگ جب آگے، کافر لوگ آگے جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا تھا، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو یہاں کے باشندے ہی نہیں ہیں اور یہاں ان کو حکومت ملی ہوئی ہے۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا مصر جانا، پھر مصر سے باہر جانا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اب بنا دیا جائے۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے اگر انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے تو پھر وہ کوئی عہدہ طلب بھی کر سکتا ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ عہدہ طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے پاس قابلیت ہے اور اسے پتا ہے کہ میں ہی اس کو سنبھالا دے سکتا ہوں، تو پھر اس کو عہدہ مانگ بھی لینا چاہیے اور یہ ڈیمانڈ بھی کر لینی چاہیے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قدرت عطا فرمائی اور آخرت، یہ تو دنیا کا اجر تھا، ولا نضیع اجر المحسنین، ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرۃ خیر، آخرت کا اجر بہتر ہے۔ یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ دنیا میں بھی اگر نیکی کا بدلہ دیتا ہے تو تھوڑا سا دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مل گیا تو آخرت میں نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، آخرت کا اجر جو ہے بہت بہترین ہے کن کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ اب وہاں قحط پڑ گیا تھا، غربت تھی بہت زیادہ۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے۔ جب سامان تیار کروایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنا جو بھائی ہے تمہارا اس کو بھی لے کے آنا، بڑی عزت کی، بڑا احترام کیا، لیکن پتہ نہیں چلنے دیا۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں پورا دیتا ہوں، وزن پورا کرتا ہوں اور میں مہمانوں کا مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ تو دل اداس تھا یوسف علیہ السلام کا بہت کہ میں اپنے سگے بھائی سے، یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی میں سے 10 بیٹے تھے اور ایک بیوی میں سے 2 بیٹے تھے۔ بنیامین، روایات میں آتا ہے کہ بنیامین ان کا نام تھا اور ایک کا نام یوسف تھا، ایک ماں سے یہ 2 بیٹے تھے۔ ہاں یاد ساتھ کہا فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، 60 نمبر آیت میں کہا کہ اگر تم اپنے بھائی کو آئندہ میرے پاس نہ لے کے آئے تو کوئی گندب بھی نہیں ملے گی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے باپ کو منائیں گے، ہم اس کے اوپر ضرور کر کے گزریں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے کسی نوکر کو، خادم کو کہہ دیا کہ جتنی بھی جمع پونجی ہے ان کے اندر واپس لوٹا دی جائے، واپس رکھ دی جائے۔ مدد کرنا چاہ رہے تھے کہ پیسے بھی واپس لے جائیں۔ فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب باپ کے پاس آئے تو کہا تو ہمیں بڑی مہمان نوازی کی گئی ہے، لیکن اگلی دفعہ ہمیں اپنے بھائی کو بھی لے کے جانا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تو میں نے تو پہلے یوسف کے ساتھ معاملہ جو کیا ہے، میرا تو کوئی اعتماد نہیں ہے، ہاں پکا عزم کرو۔ تو پھر تو جب انہوں نے پکا عزم کر لیا تو لن ارسلہ معکم حتی تعطونی موثقا من اللہ، آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ مجھے ضرور اگر مضبوط وعدہ کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کے تو بھیج دیتا ہوں۔ جب بھیج دیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا 67 میں، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہ جانا کہ 11 کے 11 بھائی اور جوان ہیں سارے، تو ایک دروازے سے نہ جانا۔ تو یہ تھی ایک حکمت، یہ تھی کہ نظر نہ لگے ان کو، کیونکہ اتنے ینگ جوان تھے سارے، تو نظر لگنے کا اندیشہ تھا، کہا نظر نہ لگ جائے۔ اب اللہ کا تبصرہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، تو اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام یہ میری ایک رائے ہے، اصل فیصلہ تو رب کا ہے، جو وہ چاہے گا، علیہ توکلت، میرا اللہ کے اوپر توکل ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، جو بھی کوئی سپرد کرنا چاہتا ہے نا معاملے کو، اسے چاہیے کہ اللہ کے اوپر توکل کرے۔ توکل کیا ہوتا ہے جی؟ سپرد کرنا، اپنی طرف سے ہمیں بیسٹ کوشش کرنی چاہیے، پھر اللہ کے اوپر توکل کریں، اور جب اللہ کے اوپر توکل کر لیں تو یقین رکھیں کہ اللہ کا وعدہ ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو لے گیا تو وہ وہاں داخل ہوئے جیسے ان کے باپ نے حکم دیا تھا۔ اب اللہ کا تبصرہ ما كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجًا فِي نَفْسِ يعقوب، یہ مختلف دروازوں سے جانا وہ بچا نہیں سکتا تھا ان کو، کیونکہ انہوں نے تو اب یوسف علیہ السلام نے بھائی کو رکھنا تھا، تو لیکن یہ ان کی دل میں حاجت تھی، انہوں نے پوری کر لی اور وصیت کر دی۔
ہاں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یعقوب علیہ السلام ایک علم کے اوپر تھے جو ہم نے عطا کیا تھا. تو جتنا علم اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتے ہیں اتنا ہی علم ان کے پاس ہوتا ہے، خود سے ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو اب دیکھیں کنویں میں تھے نہیں بتایا، کہاں ہیں یہ نہیں بتایا، جتنا لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ علم ان کے پاس تھا. تو کوئی بھی مکمل علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا، کہا میں ہی تیرا سگا بھائی ہوں یوسف، غم نہیں کرنا جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا. جب سامان تیار کر دیا 70 نمبر آیت میں، اب یوسف علیہ السلام نے پیالہ اپنا جو خاص تھا ان اپنے بھائی کی بوری میں رکھ دیا. جب وہ چلے گئے تو پیچھے سے آواز دینے والے نے آواز دی، بھائی تم تو چور ہو. قالوا اقبل علیہ ماذا تفقدون، کیا چوری کی ہے؟ قالوا نفقد سوال مالک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو خصوصی پیالہ ہے وہ نہیں مل رہا. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا، انہوں نے کہا ہم چوری کرنے تو آئے نہیں ہیں، بھوکے تھے، ہم تو گندم لینے آئے ہیں. 74 میں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر جس سے نکلا تو وہی اس کو، مطلب جس کی بوری سے جس کے سامان سے پیالہ نکلا جو پینے والا تھا سونے کا تھا تو وہی اس کو رکھ لیا جائے گا. قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ. اب کنعان کا یہ علاقہ، کنعان کا جو یعقوب علیہ السلام جہاں رہتے تھے ان کے اندر یہ رواج تھا، جو چوری کرتا ہے اس کو 2 سال کے لیے غلام بنا لیا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی سے نکلا، یوسف علیہ السلام کے کہنے ہی کی وجہ سے رکھا گیا تھا. تو جب انہوں نے تلاشی لی تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سے نکلا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ، انہوں بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. روایات میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام چھوٹے ہوتے تھے جب تو اپنی پھوپھوں کے پاس رہتے تھے. اب یعقوب علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی کہ اب ہم میرے پاس آ جائے. تو یوسف علیہ السلام کی جو پھوپھو جان تھی بڑا پیار کرتی تھی، تو انہوں نے ان کے اوپر جو ہے پٹا کچھ دے دیا، کوئی خاص وہ نبوت کا پٹا تھا یا جس کا بھی تھا وہ رکھ دیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور مشہور کر دیا کہ یہ تو آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اب 2 سال اس کو میری غلامی کرنی پڑے گی. تو جو صورتحال وہاں تھی کہ آپ کی پھوپھو نے خود رکھا تھا اپنے پاس رکھنے کے لیے، یہاں بھی یہی صورت تھی کہ یوسف علیہ السلام نے محبت میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، کیونکہ ابھی بتانے کی اجازت نہیں تھی دوسرے بھائیوں کو کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں. اپنے بھائی کو بتانے کی اجازت مل گئی کیونکہ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت مل چکی تھی. اب اس علاقے میں یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اس علاقے میں یوسف علیہ السلام نبی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کو بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی، اب بھائی کو رکھ لیا، اب یہ بھی اللہ سے اجازت لے کے تو رکھ لیا. قال معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اس کا باپ اے یا ایھا العزیز. اب یہ کہ عزیز لفظ بولا جا رہا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو جس نے خریدا تھا اس کے لیے بھی یہی لفظ بولا گیا. تو جو مقام اس کا تھا مصر میں، اب یوسف علیہ السلام کا بھی مقام وہی تھا کہ باپ ہمارا بہت کمزور ہے، کسی اور کو ہماری جگہ اس کی جگہ رکھ لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا، ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے. جب وہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے سرگوشی کی، خفیہ میٹنگ کی. بڑے نے کہا علم تعلم ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا، پختہ وعدہ کیا ہے تم نے اور یوسف علیہ السلام کے معاملے بھی تم نے زیادتی کی ہے، میں تو یہیں رہوں گا حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، او یحکم اللہ، یا اللہ فیصلہ کر دے. ارجعوا، اب بڑا بھائی بھی ادھر رہ گیا، بنیامین بھی ادھر رہ گیا، یوسف علیہ السلام بھی دور ہیں، اپنے باپ کے پاس جاؤ، کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. اب جب جا کے باپ کو بتایا کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے ایک معاملہ خود سے گھڑ لیا ہے، فصبر جمیل، اب تو صبر ہی ہے. جب بھی دیکھیں پیچھے بھی جب یوسف علیہ السلام کہ ان کو خبر دی گئی تو صبر جمیل کہا اور کہا واللہ المستعان، اللہ میرا مددگار ہے. یہاں بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ میں صبر جمیل کروں گا، اصل اللہ یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے. اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور جاننے والا ہے. وتولی عنہم وقال یا اسف علی یوسف، اب یوسف علیہ السلام کا غم اور بھی بڑھ گیا. وابیضت عیناہ من الحزن، غم سے آنکھیں سفید ہو گئی، نبینے ہو گئے. انہوں نے کہا جو پاس تھے تاللہ تفتؤ تذکر یوسف، آپ تو یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں،
تو ایسے آپ کہیں اپنے آپ کو مار ہی نہ دیں۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنی شکایت غم اور حزن اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا، دیکھیں ہر معاملہ اللہ کی طرف، وَعَلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اشارہ یعقوب علیہ السلام کو موجود تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی فوت نہیں ہو چکے، نبی تھے، زندہ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مل جائیں گے۔ کہا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ میرے بیٹو یوسف علیہ السلام کو ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ اکثر بولا جاتا ہے نا مایوسی کفر ہے، تو اس آیت کا وہ ترجمہ ہے 87، سورہ یوسف کی 87 نمبر آیت سے نکلتا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ مایوسی یعنی انسان یہ کہے میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا تو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اسی وقت انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ تو جب آپ نے سارے توکل آپ کے رب کے لیے ہیں کہ میرے رب کے اوپر توکل ہے، سارے اختیار میرے اللہ کو لیں، رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، علی کل شیء قدیر اللہ ہے، تو پھر مایوسی نہیں ہوتی، اور مایوسی کفر ہے۔ یہاں کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں۔ اب دوبارہ گئے گندم بھی لینے کے لیے اور بھائی کو کہ بھائی دے دیں۔ فلما داخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھوک نے پکڑ لیا ہے، واجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمیں ہمارے حصے کا بھی دیں، فاوفی لنا الکیل، پورا بھی دیں، صدقہ بھی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتا ہے کچھ جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمیں سب یاد ہے۔ انک، اب وقت آیا تھا بتانا بھائیوں کو، لانت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ بولا جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، اور میری اور آپ کی ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، بڑا ہی ضروری۔ میں نے آپ لوگوں کو کچھ آیات کہیں ہیں فریم کر کے رکھ لیں، تو ان کو چلیں فریم کر کے رکھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ اپنی ڈائریوں میں لکھ کے رکھ لیں۔ کیا؟ انہ من یتقی و یصبر، لوگو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے لوگوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تقوی اختیار کریں، رب کا ڈر اختیار کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو بلندیاں ضرور عطا فرمائے گا، اللہ کا وعدہ۔ یوسف علیہ السلام کا تجربہ تھا، تجربہ رب نے بیان کیا۔ واقعے کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا یقین ہمارے رب کے اوپر پختہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہا انہوں نے قسم رب کعبہ کی، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے تجھے ترجیح دے دی ہم پہ، ہم ہی گنہگار تھے۔ قال لا تثریب علیکم الیوم، یوسف علیہ السلام نے کہا آج کوئی تم پر ملامت نہیں ہے، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں بخشے اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا، مکہ فتح ہو گیا، کہا کیا تمہارا حشر کیا جائے؟ انہوں نے کہا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لفظ بولے، لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی انتقامی کاروائی نہیں کی جائے گی، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، پورا مکہ تقریباً قریش ہی تھا سارے کا سارا، تو قریش ایک ہی قبیلہ تھا، قریش ہی کی آگے شاخ، قریش بیسیکلی پورا علاقہ ہی تھا نا جی، تو وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، تعلق والے تھے اور خاندان والے تھے۔ تو کہا میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی، جلدی لے جاؤ میری یہ قمیض، نبی تھے۔ اب دیکھیں نبی، اب وہ بھی نبی ہیں لیکن یہ بھی نبی ہیں،
تو محبت تھی اپنے بیٹے سے، کہا میری قمیض لے جاؤ، القوا علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالنا وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، اور واتونی باہلکم اجمعین، سارے اکٹھے ہو کے آ جاؤ۔ ولما فاصلت العیر، قافلہ یہاں سے ابھی گیا تھا، قمیض لے کے چلا ہے، یعقوب علیہ السلام کو وہاں خوشبو آ گئی، کہا لوگو اب میرے گھر والو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، جو پاس لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو آپ کی پرانی باتیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ کہہ رہے ہیں۔ جب بشیر آیا، خوشخبری دینے والا آیا، اس نے القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، چہرے پہ ڈالی تو دیکھنے والے بن گئے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا تمہیں کہا نہیں تھا ایک دن یوسف مجھے ضرور ملے گا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بھائیوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہے ابا جان ہمارے گناہوں کی ہمارے لیے معافی مانگیے، انا کنا خاطئین، ہم تو خطا کار تھے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، غلطی کی اور غلطی کے بعد معافی مانگی، رب نے بھی معاف کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے، نبی نے معافی مانگی تو انہوں نے معافی مانگ لی۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا جی، فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس سارے گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پہ اپنے والدین کو جگہ دی، وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، ورفع ابویہ علی العرش، عرش یعنی تخت کے اوپر جگہ دی، لیکن تخت پہ جانے سے پہلے آپ یعقوب علیہ السلام بھی سجدہ کر رہے ہیں، ماں بھی آپ کی سجدہ کر رہی ہے، اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا ہے ابا جان یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچ کیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، تمہیں وہاں دیہاتوں سے یہاں لے آیا، من بعد ان نازغ الشیطان بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈلوا دی تھی، وہ حاسد بن گئے تھے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو ہے بڑا ہی نرمی کرنے والا ہے، جس پہ چاہتا ہے وہ علیم اور حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ سے اب دعائیں کی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے بادشاہت بھی دے دی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مصر کی حکومت ہی مل گئی تھی بعد میں آپ کو، یوسف علیہ السلام کو، پہلے آہستہ آہستہ عزیز مصر بنے، پھر مصر کی حکومت ہی مل گئی تھی آپ کو۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ توفانی مسلمان، اللہ میں جب تک زندہ ہوں مجھے مسلمان ہو رکھنا اور مسلمان مارنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں میں سے شامل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ نہیں جانتے تھے جب وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اے نبی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، اے نبی اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی اس کے اوپر حرص کر لیں، لیکن اکثر لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہوں گے، اکثر لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ چونکہ وجہ کیا ہے؟ سادہ سی بات ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، دیکھیں نفس کے اندر، نفس دل کے اندر حصہ ہے ایک جو گناہ کی دعوت دیتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا، اور انسان کو اختیار بھی دے دیا کہ تو چاہے نیکی کا راستہ اختیار کر لے، چاہے بدی کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اس میں بہت کم لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا رب کی رحمت اور فضل توفیق اسی کو ملتی ہے جو خود کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور زیادہ لوگوں میں نہیں شامل ہونے کی کوشش کریں، کم لوگ جو اللہ کے کم بندے ہیں ان میں ہی شمولیت رکھنی چاہیے، اور اسی پہ انسان کو فخر ہونا چاہیے۔ اب ہے جی سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد، رعد کہتے ہیں جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، چیخ، اس کو رعد کہتے ہیں۔ تو اس میں رعد کا ذکر کیا گیا ہے کہ یسبح الرعد، کہ تسبیح بیان کرتی ہے رعد بھی، تو اس وجہ سے سورہ کا نام سورۃ الرعد ہے۔ یہ مدنی سورت ہے جی۔ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا تھا رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب دیکھیں یہاں بھی یہی کہا، اب اس سورہ کا اور اس سورہ کا بھی دیکھیں ملتا جلتا ہے
کہ مضامین ملتے ہیں کہ پیچھے بھی یہی کہا کہ اکثر لوگ مومن نہیں بنتے، یہاں بھی یہی کہا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے، اور ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہو گیا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کر دیا یعنی تابع کر دیا۔ کب تک چلتے رہیں گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، کیا کافرو اگر تمہیں رب کی باتوں پہ یقین نہیں آتا، تعجب کرتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی بڑی عجیب باتیں یہ ہیں کہ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے، مر کے قبر میں جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ جو ہیں اپنے رب کا کفر کرتے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، آپ سے اچھائی نہیں مانگتے، برائی مانگتے ہیں، کہتے ہیں عذاب ہمارے اوپر نازل ہو۔ تو اب ان لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تو اچھائی مانگنا ہی نہیں چاہتے، مانگ ہی برائی رہے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو۔ وقد خلت من قبلہم المرسولات، پہلے کتنی مثالیں گزر چکی۔ آپ کا رب مغفرت والا ہے لوگوں کے کا ظلم کرنے کے باوجود۔ اس جملے کو سمجھیے گا۔ آیت نمبر 6، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، بے شک تیرا رب مغفرت والا ہے لوگوں پر، یعنی معاف کرنے والا ہے، عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، باوجود کہ وہ ظالم ہے۔ انسان ظلم کرتا ہے لیکن رب پھر معاف کر دیتا ہے۔ کب تک معاف کرتا رہے گا؟ جب تک ہمیں مہلت ہے، موت نہیں آ جاتی، معاف کرتا ہے۔ اور جب تک دل کالے نہیں ہو جاتے، جب تک دلوں کے اوپر مہر نہیں لگ جاتی، جب تک آنکھوں کے اوپر مہر نہیں لگ جاتی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، کافر کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں کی گئی آیت ہمارے رب کی طرف سے، واضح نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف بتانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ہم نے بتانے والا بھیجا ہے۔ آیت نمبر 11، انسان کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسان کے پیچھے جو ہیں آگے، ومن خلفی، اور اس کے پیچھے، یحفظون من امر اللہ، اللہ کے معاملے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت سے واضح نکلتا ہے کہ انسان کے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ابو داود کی حدیث ہے کہ انسان کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، 2 آگے 2 پیچھے، جو صرف حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ جہاں تقدیر غالب آ جاتی ہے کہ اس کو نقصان ہونے دو تو نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جہاں لکھا نہیں ہوتا اس کا نقصان وہ نہیں ہوتا، چاہے ساری دنیا مل کے بھی نقصان کرنا چاہے، فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور 2 فرشتے لکھنے والے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں کہ یہ نیکیاں کر رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو جب فرشتے حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں تو پھر جنات سے ڈرنا، جادو سے ڈرنا، لوگوں سے ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بہت زیادہ لوگ ترقی اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شاعر کہتا ہے ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، آخر میں لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ انسان بڑا ہی مسکین ہے جو لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے ساری زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ آگے اور پیچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اب یہ نہیں ہے کہ فرشتے زبردستی اس کو وہ ترقی پہ لے جائیں، زبردستی اس کے حالات بدل دیں، نہیں، خود بدلنا پڑتا ہے۔ اور اس میں اشارہ بھی موجود ہے، یہاں دیکھیں پیچھے تھا یحفظون من امر اللہ، اللہ کی تقدیر کا کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی جہاں تقدیر لکھی ہوتی ہے کہ اس کو نقصان پہنچے، نقصان پہنچ جاتا ہے۔ آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو نہ خود بدلے، لیکن یہاں سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اگر انسان دعا کرے تو اس کے ساتھ تقدیر بدل سکتی ہے۔ خواب آ گیا کسی کو، وطر کی دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک وہ نہیں، وہ بھی پڑھ لیں ٹھیک ہے، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ تقدیر بدلی جائے تو وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ میں نے لیسن نمبر 9 یوٹیوب کے اوپر پڑھا ہوا ہے، میں نے پورا اس میں ترجمہ بھی سمجھایا ہے اور دعا بھی سمجھائی ہے۔ اس میں ہے وقینی شر ما قضیت، اے اللہ اس شر سے بچا لے جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور جب دعائیں زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ تقدیر بھی بدلی جائے گی، قسمت میں لکھی ہوئی برائی بھی بدل جائے گی۔ تو یہاں یہ آیت دوبارہ آ گئی کہ آج تک اللہ نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا جو نہ خود جس کو نہ ہو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ یہ آیت فرمائی، 2 جگہ پہ ہی یہی فرمائی لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم کوشش کریں گے، ترقی کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہی ہماری زندگی ہے۔ اسلام نے ہمیں کوشش کرنے کا پابند کیا ہے۔ مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکان لاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، لیکن یہ یاد رکھیے گا اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے جو آپ محنت کر رہے ہیں جس کے لیے اگر وہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا کر دے، لیکن یہ جملہ ہمیں دیکھیں اللہ کے اوپر اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے کہا کئی دفعہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ کسی کا کام محنت ضائع نہیں کرتا، تو رب کی بات بالکل سچی اور سچی ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ هو الذی یریک البرق خوفا و طمعا، بارش جو ہوتی ہے اس میں خوف بھی ہوتا ہے، لالچ بھی ہوتا ہے، تو لالچ بھی امید بھی رکھنی چاہیے کہ کھیتیاں سیراب ہوں گی، اور ڈر بھی، جیسے میں نے عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میاں شستی کا بیان کرتی ہیں، جب بارش ہوتی تو آپ کبھی باہر آتے کبھی اندر آتے اور یہ دعا پڑھتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ساتھ کئی لوگوں کو ہلاک کیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، جو چیخ ہے بجلی یہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرشتے بھی اس کے ڈر سے حمد بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کڑک کو بھیجتا ہے جس پہ چاہتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں انسان ہو کے، جو بجلی ہے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا بے جان چیزیں بھی حمد بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایک دوسرے فرمایا اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے بننے سے پہلے ایک تنا ہوتا تھا کھجور کا، اس کے اوپر ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو کھجور کا تنا رونے لگ گیا حضور کی جدائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کو سینے سے لگایا، پھر جا کے وہ چپ ہوا۔ تو بے جان چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، بے جان چیزیں وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، پتھر، شجر، درخت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، سورۃ البقرہ میں ہے یا سورہ آل عمران میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ واشد قسوہ، فرمایا وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور بعض پتھر یشقق فیخرج منہ الماء، ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر فرمایا یحبط من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر بھی رب سے ڈرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، بجلی بھی سجدہ کرتی ہے، ساری چیزیں سجدہ کرتی ہیں، سورج، چاند، ہر چیز رب کو مانتی ہے۔ ایک انسان ہے جو بے وفا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے ہیں، باقی چیزوں کو اللہ نے اتنے اختیارات نہیں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 15 میں سجدہ ہے جی، جس طرح ہم نے پیچھے سجدہ کیا تھا اسی طرح آپ لوگ بیٹھ کے ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھی سجدہ تلاوت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور اس میں آپ لوگ جہاں بیٹھے ہیں جیسے ہیں ویسے ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یہ لیکچر سننے کے بعد بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ مرغیاں جب پانی پیتی ہیں تو اوپر منہ کرتی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور سائے، ہر چیز کا سایہ، درخت بھی سایہ کرتے ہیں، پتھر بھی سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صَبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، 5 قسمیں گھوڑوں کی کھائیں کہ گھوڑے اپنے مالک کے اتنے تابع دار ہیں، اور پھر فرمایا اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے،
बड़ा ही ना शुक्रा है, घोड़े से भी गया गुजरा है। और जब इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है तो ये फरिश्तों से अफजल है, लेकिन जब रब का शुक्र अदा नहीं करता, रब की बात नहीं मानता, तो फिर ये घटिया तरीन मखलूक से भी घटिया है। एक जगह पे इसको कहा कुत्तों की तरह है, एक जगह कहा जानवरों की तरह है, और एक जगह सूरत 3 में जहां अशरफुल मखलूकात कहा, वहां क्या कहा, वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सबसे अच्छा बना दिया, मुकाम इंसान को लन ये दिया। अब इंसान के बस में है, इंसान का इख्तियार है कि अपने मकाम को कायम रखता है या नहीं रखता। फिर फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इंसान की करतूतों और अमाल की वजह से हमने इसको घटिया तरीन मखलूक से भी घटिया कर दिया। कब? जब इसने अल्लाह की कदर नहीं की। कब? जब शरीयत को माना नहीं है। कब? जब अपने ख्वाहिश का पुजारी बना रहा। कब? जब अल्लाह ताला की शरीयत को पसे पुश्त डाल दिया। कब? जब गुनाह कर कर के दिल को काला कर लिया और फिर तौबा ना की, इस्तिगफार ना किया। आयत नंबर 16 अल्लाह फरमाते हैं कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कह दीजिए मन रब्बुस समावाति वल, कौन है जो आसमान और जमीन का रब है। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह। कुल अफतखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, फिर अल्लाह के अलावा शिरक क्यों करते हो, क्यों बनाते हो अल्लाह के अलावा किसी और औलिया को शरीक क्यों बनाते हो, औरों से मदद क्यों मांगते हो। ला यमलिकून अली अनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, वो तो अपने ना नुकसान के मालिक हैं ना नफ़े के मालिक हैं, तो फिर क्यों ऐसे करते हो। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, कह दीजिए क्या देखने वाला और नबीना और बीना क्या बराबर हो सकते हैं। मतलब जो तौहीद वाला और शिरक वाला क्या बराबर हो सकते हैं, कतन बराबर नहीं हो सकते। जी आयत नंबर 21, 22, 21 और 20, 21, 22 अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की अक्लमंद लोगों की तारीफ करते हैं कि अक्लमंद कौन है। अल्लाज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, जो अल्लाह ताला के अहद को पूरा करते हैं। वला यनकुज़ूनल मीसाक, कभी भी वादे को नहीं तोड़ते। अल्लाह का वादा हमने पीछे पढ़ा हुआ है, क्या है। हम सब ने, जब हमारी सिर्फ रूहें कठिन थी, आलम अरवाह में सब ने वादा किया है, ऐ अल्लाह हम तुझे रब मानेंगे, ऐ अल्लाह तेरी मानेंगे। और जब कलमा पढ़ते हैं तो उस आहद की, वादे की हम दोबारा उसकी तलकीन करते हैं, हम उस वादे को दोबारा करते हैं कि ऐ अल्लाह हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो वो वादा दोबारा हम कर रहे होते हैं। एक दफा आलम अरवाह में किया, एक दफा दोबारा किया कि है अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तो ये वादा है अल्लाह का कि अल्लाह का वादा पूरा करते हैं। याद रखिएगा, जिंदगी का मकसद अल्लाह की बंदगी करना। बंदगी से मुराद ये नहीं सिर्फ मस्जिद में बैठे रहना, हर वो काम जो रब की शरीयत के मुताबिक किया जाए वो इबादत है। रब का बंदा बन के रहना, अपना बंदा नहीं बनना, अपनी ख्वाहिश का बंदा नहीं बनना, शैतान का बंदा नहीं बनना, लोगों का बंदा नहीं बनना, दौलत का बंदा नहीं बनना। जिंदगी का मकसद रब का बंदा बनना। फरमाया ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया मेरी इबादत करें। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सजदे ही करते रहें, नहीं। रब की ने जो कुरान नाजिल किया, जो शरीयत नाजिल की, उसकी ताबेदारी करना ये इबादत है, ये बंदगी है। जैसे कहते नहीं, माँ को देखना, बाप को देखना इज्जत से, ये इबादत है। हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, हलाल की कमाई करना इबादत है। तो हर वो काम जो शरीयत के दायरे के अंदर रह के किया जाए वो इबादत है। तो फरमाया अल-वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाहु बिही यूसल, रिश्तेदारियां मिलाते हैं। याद रखिएगा, रिश्तेदारियां जो तोड़ते हैं उनके बारे में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यदखुलुल जन्नत कातियुन यानी कातिया रहिम, जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, दूसरी जगह फरमाया कि रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जो छोटी छोटी बातों से ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम का पीछे वाकया गुजरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कत्ल करना चाहा, कुएं में फेंक दिया, गुलाम बना के जो बेच दिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने माफ किया। ये हमें शरीयत सिखाती है, ये हमें दीन सिखलाता है, ये हमें कुरान सिखलाता है कि हम माफ करें, जाने दें, रिश्तेदारियों को मिलाएं। यकीन देखें,
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رشتے داروں میں تو میں تکرار نہ ہو. واسدے گھر چوں دھواں نکلدا رہندا ہے, جتھے بھانڈے پے ہون بھانڈے کھڑکدے رہندے نے, تے جدوں بھانڈے کھڑکدے رہندے نے واسدے گھر چوں دھواں نکلدا رہندا ہے تے دا مطلب ہے وے پھر لڑائیاں جھگڑے ماڑی موٹی گل ہو جاندی ہے. تو جب اگر باتیں ہو جاتی ہیں تو بیوقوف لوگ چھوٹی باتوں کو بڑا بناتے ہیں, اور عقل مند لوگ بڑی باتوں کو بھی بھول جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. تو رشتے داریوں کو توڑنا, رشتے کو جب پیدا کیا گیا, بخاری کی حدیث, رشتے نے کہا اے اللہ لوگ مجھے توڑیں گے, اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا, جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا. اسلام نے کیوں کہا کہ صدقہ و خیرات رشتے داروں پہ کریں گے تو ڈبل اجر ہے, عام لوگوں کو دیں گے سنگل ایک, کیونکہ رشتہ داری ملتی, کیونکہ انسان سوشل ہے. انسان ذہنی سکون اس کو اس وقت ملتا ہے جب سوشل رہتا ہے, اپنوں سے مل کے رہتا ہے, سکون میں رہتا ہے. تنہائی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی, اور خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں تنہائی تو یہ تو بہت ہی بری چیز ہے. تنہائی آج کل کے دور میں, ہاں اگر قرآن پڑھنا عبادت کرنی ہے تو تنہا ہو لے, لیکن موبائل کو لے کے تو کمرے میں چلے جانا تو یہ تو بہت بڑا عذاب ہے. تو سوشل لائف کو اسلام نے پسند کیا ہے, رشتہ داریوں کو ملانا. اچھا اخلاق کیا ہے؟ جو تیرے ساتھ تیری رشتہ داری توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. میں اکثر اسٹوڈنٹ سے وہ جائزہ لیتا رہتا ہوں پڑھاتے ہوئے. میں نے ہر کلاسز میں تقریباً, جس کلاس میں بھی لیکچر میرے ہوتے ہیں, میں نے ہر کلاس میں تقریباً پوچھا کہ اسٹوڈنٹس آپ میں سے, آپ پورے خاندان, ظاہر بات ہے خاندان میں کئی گھر ہیں, تو کوئی ایک بچہ ہاتھ کھڑا کر کے بتایا کہ جس کے گھر میں, جس کے خاندان آپس میں لڑا نہیں ہوا, آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہیں. ہمارا نظام ہی حسد کے اوپر مبنی ہمارا نظام ہے, جیلسوں کے اوپر, اور کس ٹو میں لگا رہنا, ذلیل کرتے رہنا, اور لوگوں کو جو ہے وہ کم تر سمجھنا, اسی کے اوپر سارا نظام ہے. اسی وجہ سے دل کا سکون کوئی نہیں. دل کا سکون رشتہ داری کو ملانے میں, دل کا سکون رب کی بات ماننے میں, اور یہ نہیں بغل میں چھری منہ میں رام رام, زبان سے کہتے ہیں جی سبحان اللہ, اور اندر کھاتے اپنے رشتہ داروں کی جڑیں کاٹتے ہیں, نہیں سکون ملے گا. اللہ کا ذکر جب کرتے ہیں نا, اللہ اکبر سبحان اللہ, تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک ہے, اللہ کی بات ماننی ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ کی بات ماننی ہے. لا الہ الا اللہ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب ہے, اس کی بات ماننی ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. امپاسبل آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں جو نہ لڑتا ہو. جی میں ہوں ایسا. میں اپنے آپ کو نیک شو نہیں کر رہا کہ میں نیک ہوں, نہیں. میرے رشتہ داروں میں سے جا کے پوچھ لیں, کوئی بھی اگر پریکٹس کرنا چاہیے. ابھی یہ چودھری آسن بسرا بھی دیکھ رہا ہے, یہ ہمارے گاؤں کا ہے. آسن بسرا صاحب بہت شکریہ. میں ہوں جی, میں نہیں لڑتا. There is nothing impossible. کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے میں نے سب کا بھلا, سب کی خیر کرنی ہے, پھر ممکن ہو جائے گا. جب یوسف علیہ السلام معاف کر سکتے ہیں, ابو بکر صدیق معاف کر سکتے ہیں جنہوں نے جس آپ کی بیٹی کے اوپر جنہوں نے تہمتیں لگائیں, آگے سورہ نور آ رہی ہے, ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, تو ہم معاف نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. انیمتا راجپوت صاحبہ, میں معذرت چاہتا ہوں, اب اسٹوڈنٹ ہیں سو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ممکن ہے آج کے دور میں بڑے لوگ کر رہے ہیں, لوگ جو ہیں, اب یہ میری بیگم کا بھی وہ دیکھیں میسج آ گیا, اس سے پوچھ لیں کہ کیا میں کر رہا ہوں کہ نہیں اس پر عمل. دیکھیں میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں, میں نیک انسان نہیں ہوں, لیکن میں اپنے آپ کو اس وقت منافق کہتا ہوں جب شریعت کے اوپر عمل نہ کروں. جب رب نے کہا, دیکھیں جب ہم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اس سینس میں کہ لوگ میرے ساتھ اچھا کریں, جب ہم اس سینس میں کرتے ہیں تو بھائی وہ تو بزنس ہوتا ہے, وہ نیکی نہیں ہوتی. جب ہم اس سینس میں کریں گے کہ صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے تو ہم ان سے امید نہیں رکھیں گے. رشتہ داروں کی لڑائیاں زیادہ کیا ہیں؟ ہم نے ان سے رشتہ مانگا تھا, انہوں نے ہاں جی دیکھیں ایک بیٹی کا اور آ گیا, سر جی بہت زیادہ لوگ ہیں جو نہیں لڑتے. جی ایسے ہی ہے, پھر
اب میں نے بتایا تھا 60-65 لوگوں میں 2 یا 3 بچے ہوتے ہیں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں زیادہ لڑائیاں کس چیز کی ہیں کہ جی ہم نے رشتہ مانگا تھا انہوں نے دیا نہیں سو ناراضگی. تم ان کے کیا مطلب وہ غلام ہیں تمہارے کہ تمہیں رشتہ دے دیں ان کی مرضی. کسی سے پیسے مانگے تو ناراض ہو گیا اور تم تو اللہ کے اگر بندے ہوں گے تو پھر ناراضگی نہیں بنتی. تائس عبد الدینار والدرہم والقطیف ان اوتی راضیہ وان لم یؤت لم یرضى. تباہ و برباد ہو جائے دولت دینار اور چادر کا بندہ دیا جائے راضی نہ دیا جائے ناراض تو وہ تو دولت کا بندہ ہے. ہم کن کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی. تو عزیز سامعین خواتین و حضرات بزنس کرنا چھوڑیں, نیکی کریں امید نہ رکھیں. نیکی کر دریا میں ڈال کیا مطلب ہے؟ نیکی کر کے امید نہ رکھیں کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المساکین جو آپ کی کزن بھی تھیں اور بعد میں آپ کے ساتھ شادی ہو گئی, وہ صدقہ کیا کرتی تھی, خیرات کیا کرتی تھی. اور فقیر باہر جب دعا کے لیے کرتا تھا ہاتھ کھڑے تو کہتی تھی نا 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 او جا فقیرہ جا چلا جا, میرے لیے دعا نہ کرنا, مجھے رب سے صلہ چاہیے, مجھے کسی اور سے صلہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں, آگے آئے گا انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ جو کھانا کھلاتے ہیں, نیکیاں کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں ساتھ؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے بدلہ بھی نہیں چاہتے, شکریہ بھی نہیں چاہتے. کبھی کبھار انسان کی کمینگی اندر سے یہ کہتی ہے کہ میں نے نیکی کی, میرا شکریہ کیوں نہیں ادا کیا گیا. آپ جب شکریہ نہیں ادا کیا گیا, آپ نے شکریہ کے لیے کیا تھا, آپ نے بدلے کے لیے کیا تھا, وہ تو نیکی نہیں تھی. نیکی وہ ہوتی ہے جس میں شکریہ کی امید بھی نہ ہو, بدلے کی بھی امید نہ ہو, یہ نیکی ہوتی ہے. اگر چاہتے ہیں مثالی معاشرہ, اگر دل کا سکون چاہتے ہیں, روح کا چین چاہتے ہیں, جنت میں جانا چاہتے ہیں, حسد کو, نفرتوں کو, ہمیں تنگ نظری کو, تعصب کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, پھر جا کے بات بنے گی. ایسے بات نہیں بنے گی, سادہ سی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا یا رسول اللہ میں رشتہ داری ملاتا ہوں, وہ توڑتے ہیں. فرمایا یہی تو رشتہ داری ملانا ہے, تیرے ساتھ وہ برا کریں تو اچھا کر, یہی تو رشتہ داری کو ملانا ہے. قرآن یہ اعلان کہتا ہے کہ نیکی اور برائی نہیں برابر نہیں ہوتی. اگر آپ برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے, فَادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا جب آپ نیکی کا بدلہ, برائی کا بدلہ نیکی سے دیں گے تو وہ بندہ جو دشمن ہوگا آپ کا, وہ بھی آپ کا دلی دوست بن جائے گا. قرآن کے اوپر عمل تو کر کے دیکھیں, قرآن کو ہم اپنی زندگی بنا کے تو دیکھیں, قرآن کو ہم اپنا رہبر بنا کے تو دیکھیں. مسئلہ یہ ہے ہم بناتے ہی نہیں ہیں, اپنے ہم ایگو سے نکلیں, آنا پرستی سے نکلیں, تب جا کے قرآن کے اوپر عمل ہوگا. مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. اپنے آپ کو بدلنا, دیکھیں بڑے رشتہ دار کرتے ہیں کرنے دیں, دوسرے کرتے ہیں کرنے دیں, یہ ان کا معاملہ ہے, میں تو نہ کروں. مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جانا ہے, آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. امید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اپنے رب سے صرف ڈرتے ہیں, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمیں گناہوں سے سزا نہ مل جائے, توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے صبر کرتے ہیں. صبر کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے, ابھی پیپر ہمارا 15 رمضان کو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا دورہ قرآن کا. یہ سوال آ سکتا ہے کہ صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکی کے اوپر قائم رہنا, یہ بھی صبر ہے. گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے, گناہ نہ کرنا, رک جانا, یہ بھی صبر ہے. اور صبر تیسرا کیا ہے؟ جب تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو زبان سے کوئی برا لفظ نکالنے سے رک جانا, یہ بھی صبر ہے. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
अलनिया, सुबह शाम ज़ाहरी छुप के अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अब सुन ले कि रिश्तेदारियां कैसे मिलेंगी। वयदराऊना बिल हसनति सय्यिआ, और नेकी का बुराई का बदला नेकी से देते हैं। वयदराऊना, दिफा करते हैं नेकी के साथ बुराई का। और यही कुरान का दूसरी जगह पे फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, जब आप बुराई का बदला नेकी से देंगे तो फरमाया कि वो बंदा जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही आखिरत का अच्छा खजाना है। जन्नातु आदनिन, जन्नत है हमेशा हमेशा रहने वाली, उसमें इनको दाखिल किया जाएगा। वमन सलह मिन आबाइहिम, जो अच्छा होगा इनके अबाब अजदाद में से, और जो अच्छा होगा इनकी बीवियों में से और इनकी औलादों में से। अल्लाहु अकबर कबीरा। ख़वातीनो हज़रात, मर्दों को औरतों को नेकी करनी चाहिए और मोहब्बत एक दूसरे से, और जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ जन्नत में होगा। मियाँ बीवी अगर दोनों नेक हैं तो दोनों की कोई इकट्ठा किया जाएगा जन्नत में, जैसे अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, फरिश्ते इनको हर घर से दाखिल, हर दरवाजे से दाखिल करेंगे। आयत नंबर 24, सलामुन अलैकुम, कहेंगे सलामु अलैकुम सलामु अलैकुम, बिमा सबरतुम, जो तुमने सब्र किया, फनेम अक़बुद्दार, आखिरत का घर बदला बड़ा अच्छा है। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, ख़वातीनो हज़रात, इस्लाम में सब्र का बहुत बड़ा दर्जा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र की तलकीन की, बाकी अंबिया ने सब्र की तलकीन की। कुरान सब्र का कहता है, यहाँ भी सब्र का कहा जा रहा है। सूरतुल असर में सब्र का कहा जा रहा है। और जो सब्र करता है, तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह ऐसे लोगों का अजर कभी ज़ाया नहीं करता। सब्र को सीख ले, सब्र को करना अपने आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, अल्लाह ताला कभी भी आपका अजर ज़ाया नहीं करेगा। अब दूसरे लोगों की बात, ये थे अस्हाबुल जन्ना, अस्हाबुल यमीन, रब वाले, अल्लाह के बंदे। दूसरे शैतान के बंदे, अपने नफ्स के बंदे, दौलत के बंदे, उनकी बात की जाने लगी है, वो भी सुनिएगा। अच्छे लोगों का ही पता होना चाहिए, बुरे लोगों का ही पता होना चाहिए। वल्लाज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, अल्लाह के बनते ही नहीं है, अल्लाह के बनते ही नहीं है जी। अच्छा, मगर किसी के खिलाफ कार्रवाई भी करना चाहिए तो कई लोग दुरुस्त हैं जी। देखें, जितना कर सकते हैं पूछना चाहिए। किसी ने अगर बुरा किया है तो पूछना चाहिए, अपना हक लेना चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से, इज्जत से, एहतराम से और नरमी से। और जो लोग अल्लाह के हद को तोड़ते हैं उसको पुख्ता करने के बाद वयक्तऊना मा अमर अल्लाहु बिही, और काटते हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मिलाया जाए, यानी रिश्तेदार। अल्लाह बिल्कुल कंपैरिजन किया जा रहा है एक एक सिफत का। रिश्तेदारियों को तोड़ते हैं, वयुफ्सिदूना फिल अर्ज़, ज़ाहिर बात, जब रिश्तेदारी को तोड़ेंगे तो जमीन में फसाद होगा। उलाइका लहुमुल लानह, उनको ऊपर लानत है। अगर अपने आप को नहीं बदल सकते ना तो फिर रब की लानत के ऊपर तैयार रहें। अगर रिश्तेदारी को तोड़ना है, रब के अहद को पूरा नहीं करना, तो फिर लानत के लिए तैयार रहें। फरमाया उलाइका लहुमुल लानह, ऐसे लोगों के ऊपर लानत है। वलहुम सूउद्दार, उनके लिए बुरा ठिकाना है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, अल्लाह ताला, अब देखें ये जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाले, अल्लाह के हद को तोड़ने वाले, इतने बुरे लोग, इनकी डिटेल ही नहीं बयान की। अल्लाह ने अपने बंदों की बड़ी डिटेल बयान की। अल्लाह फरमाया कि उनके लिए बुरा घर है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़, आयत नंबर 26, अल्लाह रिज़्क़ को शादा करता है जिसके लिए चाहता है, व यक़दिरु, और मुकद्दर करता है। और लेकिन काफिर लोग फारिहु बिल हयातिद दुनिया, वो दुनिया की जिंदगी के साथ ही खुश रहते हैं। और लोगों, वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, आखिरत के मुकाबले में जो दुनिया है ये तो सिर्फ छोटा सा मता है, थोड़ी सी फायदे की चीज है। आयत नंबर 28, अल्लाज़ीना आमनु, जो दौलत को चाहते हैं वो दौलत से तस्कीन लेने की कोशिश करते हैं, और दौलत से कभी तस्कीन नहीं मिलती। लेकिन ईमान वाले, अल्लाज़ीना आमनु, ईमान वाले, व तत्मइन्नु कुलूबुहुम, जिनके दिल मुतमइन हैं, किसके साथ? बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र के साथ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र के साथ दिलों को सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए और कसरत से जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, आगे है जी सूरा इब्राहिम। सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 3, वही फरमाया कि जो लोग दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं, अल्लाह की राह से रोकते हैं, ये लोग गुमराही में हैं। सूरा इब्राहिम की आयत नंबर 22,
قیامت والے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جہنمی لوگ کہیں گے اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو شیطان نے بہکا دیا تھا، شیطان کو جہنم میں پھینک. اور پھر شیطان کھڑا ہوگا کہے گا وقال الشیطان، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ کیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور لوگو اللہ کے بے شک تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، سچ کا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدہ کیا تھا میں تو جھوٹا تھا، میں اس وعدے کی مخالفت کرتا ہوں، وما کان لی علیکم، اور نہیں ہے میرے لیے کوئی غلبہ نہیں تھا، میں نے زبردستی تمہیں گناہوں کے اوپر نہیں لگایا تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لیا. اب ایک طرف اللہ فرشت، اللہ تعالی جنت، اللہ کے نبی، قرآن، دین، اور ایک طرف صرف شیطان کی بات مان لی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات چھوڑ دی. یہ چھوٹی گمراہی ہے. تو شیطان کہے گا میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، تم نے دعوت قبول کر لی، رب کے حکموں کو قبول نہیں کیا. ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تو ان سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا جھوٹا وعدہ کیا تھا. وما کان علی علیکم من سلطان، میرے لیے کوئی غلبہ نہیں تھا تمہارے اوپر، میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم، میں تمہیں نہیں بچا سکتا، وما انتم بمصرخی، تم مجھے نہیں بچا سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، جو میری وجہ سے شرک کرتے رہے ہو میں سب کا انکار کرتا ہوں. اللہ پھر کہیں گے ان الظالمین لهم عذاب علیم، یہ ظالم لوگ تھے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو شیطان انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے. کبھی بھی شیطان کی بات میں، شیطان کی پیروی میں کبھی خیر نہیں ہوئی، گناہ میں کبھی خیر نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اچھا جی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الحجر، ربما یود الذین، کل 14واں پارہ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی سازشوں سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے، نرم دل عطا فرمائے، رشتہ داریوں کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے، جنتی لوگوں کے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عاجزی انکساری عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے رمضان کے روزے قبول فرمائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیاں، قرآن سننا سنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہ یاد رکھیے گا، ایک آیت کو سمجھنا 1000 نفلوں سے افضل ہے. ایک آیت کو سمجھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، ایک آیت کو سمجھنا 1000 نفلوں سے افضل ہے. یہ قرآن کو سمجھنا سب سے بڑی عبادت ہے رمضان میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جی آسن بسرا صاحب آپ کا بہت شکریہ. دوستوں کو بھی دعوت دیا کریں اس کی. یہ جو روزانہ 2 بجے ہوتی ہے، 2 سے لے کے 3 بجے ہمارا روزانہ یہ سیشن ہوتا ہے پاکستانی ٹائم پہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، خوش رکھے، آباد رکھے. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.